نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قد قال الله تعالى في شأن حبيبه فبسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سورة یونس سورة قلم آیت چارم جز دوم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور لمحہ بلمحہ حضور کا چڑھاؤ کا تصور قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے۔ سپارہ 30 سورۃ والضحیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سورۃ والضحیٰ آیت سوم کہ محبوب یوں تو ہر گھڑی تیرے سیرت نقطۂ کمال پر پڑتی ہے، لیکن تیری زندگی میں آنے والا ہر باب کے لمحہ پہلے لمحے سے پھر بلند ہوگا۔ اور لوگ عظیم سیرت کی منزل پر پختگی سے توجہ پائز کر دیا۔ عظیم سیرت کی آخری منزل پر توجہ، انک لعلی خلق عظیم، اس پر ثابت قدمی کے ساتھ تجھے اس طرح فائز کر دیا ہے کہ حالات میں اتار چڑھاؤ تو ہو سکتا ہے، لیکن حالات کے زیر و بم تو سیرت میں تغییر پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کی لمحہ بلمحہ کبھی اونچا جاتی ہے، کبھی ان کی پرواز رک جاتی ہے، کبھی نیچے کے فضا چلی آتی ہے، لیکن محبوب تیرے سفر زیرگی کے اے عالم ہے کہ تیرے حرکت فضائلوں کو اے عالم ہے کہ تو جو قدم میں اٹھائے گا او بلندیوں کے طرف جائے گا، تیرا ہر قدم عظمتوں کی طرف جائے گا، تیرا ہر قدم پہلے قدم کے مقابلے میں معراج ہوگا۔ اس لیے ایک معراج تو اوٹی جو شب اسراء لامکان پر حضور کو
کڑائی گئی اور ایک معراج ہوتی جو ہر قدم پر حضور کو کڑائی جاتی تھی۔ اللہ مبارک و تعالی حضور کے خلق عظیم پر فائز قرار دیا۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ کہ ہر شخصیت کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ تو اس کے ظاہر کے ہوتا ہے، ایک اس کا باطن کا ہوتا ہے۔ شخصیت کا ظاہری رخ یہ ہے جو آپ کو آنکھوں سے منظر آ رہا ہے۔ آپ کا چہرہ، آپ کا مہرہ، آپ کا قد و قامت، آپ کا رنگ، رخ، نزہت، طاقت جسمانی، اعضاء کا تناسب جو کچھ جسمانی صورت میں نظر آتا ہے، یہ شخصیت کا ظاہری یہ شخصیت کا ظاہری ہے۔ ایک اسی شخصیت کا باطنی ہے، اس کے اندر اس کے جو اخلاقی فضائل ہے، جو روحانی قدرے کا کار فرما ہے، ایک وہ پہلو ہے۔ آپ عالم اصطلاح میں، عربی زبان و ادب کے اصطلاح میں جسم کے اس ظاہری تشخص کو خلق کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ خلق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور انسانی شخصیت کے باطنی تشخص کو خلق کا نام دیا جاتا ہے۔ اول خلق خے پر زبر ہو، خلق تو یہ شخصیت کا ظاہری تشخص ہے۔ دوہم خلق یا خے پر پیش ہو تو یہ شخصیت کا باطنی تشخص اور روحانی تشخص ہے۔ جب آپ کسی کو جب آپ کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ قریب ہونے کے موقع ملتا ہے، پھر برتاؤ سے اس کے اخلاق کی معرفت ہوتی ہے، پھر انسان خلق کے ذریعے اس کی خلق تک رسائی پاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل چھوٹے سے قد کا تگناسا اور جسمانی اعتبار اس کے کوئی پرسنالٹی شکل نہ ہو، اس کو شخصیت وضاحت نہ ہو، تو دیکھنے والے کے نظر میں اس کے شخصیت نظر نہیں
گجتے، جو جب شخصیت نہ گجے تو پھر اس کے باقی فضیلتوں سے آگاہی کے لیے دل میں تڑپ ہی نہیں ہوتا۔ ایک فطری امر ہے۔ اب ایسا بھی کوئی شخص ایسا کہ اس کی انکار نہیں کر سکے، اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ اسلامی ریاست میں جس کو ہم حکمرانی کے شرف دیتے ہیں، اس کے معیار کے طور پر ایک بات بیان کی کہ وَزَادَهُمْ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم اسی علمی وسعت بھی دیتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے شخصی وجاہت بھی دیتے ہیں۔ تو اسلامی حکمران کے معیار کے طور پر ایک شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی شخصیت بھی ظاہری وجاہت کے اعتبار سے بہتر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دیکھ کر اسلامی معاشرے کے نمائندے کے مذاق نہ اڑا سکے، یہ خلق کا پہلو اور خلق سے انسان خلق تک تو شخصیت کی عزت دونوں اعتبارات سے دیکھی جاتی ہے۔ ظاہری اسی انسان کا قد و قامت، اس کا رنگ و روپ، نہضت، اس کا ظاہری تشخص کیسا، باطن میں اس کا روحانی قدرے، اخلاقی قدرے کیسے، تو اس طرح شخصیت کو ظاہر کو پیمانے پر بھی ناپا جاتا ہے، باطن کے پیمانے پر بھی ناپا جاتا ہے۔ اگر شخصیت کو ظاہری کو پیمانے پر پوری اتری لیکن باطنی قدروں کے پیمانے پر پوری نہ اتری تو اس شخصیت کو بھی ناقص کہتے، اور اس طرح اس کے برعکس کوئی باطنی قدروں پر تو پوری اتری لیکن ظاہری پیمانے کے اعتبار سے پوری نہ اترتی اور ان کو جستی بھی نبی ہو تو پھر مجموعی طور پر شخصیت کو پھر ناقص قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس شخصیت ظاہر و باطن، خلق اور خلق دونوں پیمانوں پر کما حق ہو پوری اتری جاوے، اسی شخصیت کو باکمال شخصیت کہتے ہیں، کامل شخصیت کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب دنیا کے شخصیتوں پر نظر
دورائی جاتی ہے تو سوائے اللہ کے فرستادہ انبیاء کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ اور اس کی برگزیدہ پیغمبروں کے دنیا میں اور بہت کم شخصیت ایسی نظر آتی ہے جو ظاہر و باطن، خلق اور خلق دونوں پیمانوں پر یکساں طور پر پوری اترتی ہے۔ ایسا ضروری ہوتا ہے کہ کیسے نقصی پیمانے پر شخصیت میں جول نظر آتا ہے۔ عام ظاہر بین نگاہوں میں خلق اور خلق میں کوئی شخصی معیار دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن پھر آپ کریم ہو کر تو اس شخص سے عالم ہونے کے اعتبار سے بہت پختہ ہوتا، لیکن اولاد باپ ہونے کے اعتبار سے اس کے شخصیت میں جول ہوتا ہے۔ وہ تو بطور باپ ہونے کے بصورت شاندار شخصیت ہے، لیکن ممکن ہے بی کے شوہر ہونے کے اعتبار سے اس کے نقص ہی او شوہر کے اعتبار سے تو مثالی شوہر ہو، لیکن تاجر یا ملازم ہونے کے اعتبار سے اپنے فریضے کے ادائیگی میں ناقص ہو۔ ہم شخصیت کو جس روپ سے بھی دیکھے، عزت والے آپ کے قسم اس کائنات ہست و بود میں کوئی شخصیت ایسا نظر نہیں آتی جو ظاہر و باطن میں، پھر ظاہر کے بھی ہر پہلو میں اور باطن کی بھی ہر پہلو میں اس طرح کامل ہو، اس طرح یکتا ہو، اس طرح بھی مثال ہو، اس طرح بھی نظیر ہو کہ انسان عیب تلاش کرتا کرتا تھک جائے اور شخصیت میں کیسے جول اور عیب اور نقص نظر نہ آئے۔ جب اس پیمانے پر تمکید اس معیار پر دنیا کی ہر شخصیت کو بڑی بڑی قائدوں کو، بڑی بڑی حکمرانوں کو، بڑی بڑی رہنماؤں کو، بڑی فیلسوفوں کو، بڑی بڑی واعظوں کو، بڑی بڑی مشائخ کو، تو اس کے شخصیت کیسے نقص پہلو پر آپ کا ڈامڈول دکھائی دیتا ہے۔ ہر پچانی، ہر پیمانے پر یکساں طور پر وہ بے عیب شخصیت کی دعویٰ نہیں کر سکتے۔
لیکن جب ان تنقید کے سارے پیمانوں پر کوئی لے کر چاند کٹک کے سارے معیار کو لے کر ہم گنبد خضرا کے مکی کے بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم اس مدینے کے فضاؤں کے منور و معطر کرنے والے بادشاہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو ایک نظر حسان بن ثابت کے نظر اس کے ظاہر سراپا پڑتی ہے، سر انور پر پڑتی ہے، چہرہ پاک پر پڑتی ہے، قد و قامت کے تناسب پر پڑتی ہے، ان کو نہضت پر پڑتی ہے، ان کو حسن پر پڑتی ہے، ان رخساروں کے رنگ پر پڑتی ہے، ڈاکو کے چڑھاؤ پر پڑتی ہے، ہاتھوں کے نرمی پر پڑتی ہے، تو قدموں کی زیبائی پر پڑتی ہے، ٹانگوں کو تناسب پر پڑتی ہے، پشت مبارک پر پڑتی ہے، سینہ پاک پر پڑتی ہے، تبسم پر پڑتی ہے، تکلم پر پڑتی ہے، چلنے کے انداز پر پڑتی ہے، اسلوب نشست پر پڑتی ہے۔ الغرض جب پورا سراپا پر پڑتی ہے، نظر بے نظر آتا ہے۔ حسان بأسأل منك لم ترك تعيني، بأسأل منك لم ترك تعيني، وأجمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میرے محبوب، خدا کی قسم، سر انور سے پاؤں تک آپ کی پوری سراپا کو ایک ایک مقام سے دیکھا، ایک ایک پہلو سے دیکھا، ہر زاویے سے دیکھا۔ آقا، تیرے سارے سراپا میں کبھی حسن میں جھول نظر نہیں آتا، کبھی کسی بڑی سے بڑی شاعر اور بڑی سے بڑی معیاری حسن کے تخیل کرنے والا انسان اپنے ذہنی بے ایم خیال نہیں آ سکتا کہ ایسی بہتر صورت یہاں ہو سکتا ہے۔ محبوب، تیرے ظاہر کو دیکھا تو ہر عیب سے بلند نظر آیا، ہر نقطے سے
بلند نظر آیا، کوئی اوپر تیرے حسن دیکھ نہ سکے، کوئی ماہ تیرے جیسا جمیل پیدا نہ سکے۔ محبوب تیرے بے عیب سراپا کو دیکھ کر طبیعت میں یہ خیال آتا ہے، یوں لکھتا ہے کہ محبوب اللہ نے تجھ سے پوچھ کر پیدا کیا ہے، تو ہر عیب، ہر نقص، ہر جھول اور ہر کمی اور ہر کجی سے یوں پاک نظر آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فنکار کے شاہکاری تو اس نے صد یوں تو بھی سود ہوگا۔ یوں لکھتا ہے محبوب کہ تیرے سراپا کے جیسے مقام پر نظر پڑتی ہے، فرق تا قدم شر کے کجا کی بے نگران، فرق تا قدم شر کجا کی بے نگران، کرشمہ دامن دل میں کشت کے جا انجاز، جہاں نظر پڑ جاتی ہے نظر وہی رک جاتی ہے، دل کے دامن کہتا ہے، تیرا حسن کہتا ہے کہ دیکھنے والے اس مقام کو دیکھ کہ یہی مقام جائے دید ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن کا عالم ہے کہ صحابہ کرام تشبیہ دیتے دیتے تھک جاتے، انہیں سچ نہ آتے کہ ایسی سراپا کے ظاہری حسن کو کیسی شخص سے تشبیہ دی جا رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چودی رات کے چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور در ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہان سرور کونین یمنی سرخ بیڑیوں والے چادر اوپر کر اسی چودنی رات کو چاند میں لیٹے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے میں رب العزت کی قسم میں
چھپ کر کیسے ایک نظر چاند چہرے کو تکتا تھا، اور ایک نظر ایسے چاند کے نئے چاند کو دیکھتا تھا۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھا۔ یہ حسن سراپا کا ایک بیان۔ یہاں چاند سے تشبیہ دیے جا رہے ہیں، لیکن ایک مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے وفات سے۔ چند روز پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام صف در صف نماز میں کھڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا۔ آپ نے اپنے در دولت کا گھر کا دروازے کا پردہ اٹھا کر آپ کھڑی ہو گئے، دیکھنے لگے کہ میرے امتی کس طرح میرے مقرر کی ہوئے امام سے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ منظر دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم در و دروازے تک آئی۔ اس مقام کو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، وَيَنظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھڑی ہو کر تک رہے تھے۔ فتبسم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ لگی رہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں نے دیکھا کہ انہ وجہۃ ورق مصحف، کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کوئی کھلی ہوئے قرآن کے طرح ایسے نظر آ رہا تھا۔ ادھر سراپا کو چاند کی تشبیہ دیا ہے، اور ادھر سراپا کو کھلی ہوئے قرآن کو تشبیہ دی جا رہے۔ کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا۔ تو صحابہ کبار کے نظارے اور مشاہدے ہیں کہ ایک بیان ہی، ایک شاعر ہی فارسی کے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کر بیان کیا۔ وہ کہتا ہے ایک جز ہے قرآن کی ہر صورت ان کے کل حسن کا، دیکھ
جز ہی، اور پوری قرآن اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کے کلام کے کل حسن ہی، اور کلام اور کل حسن کے دینداروں بھی 114 صورت واللہ کے کلام کے، اس کلام کے کل حسن کا اجزاء ہی اس حسن کا ایک جز سورت فاتحہ ہے، ایک جز سورت بقرہ ہے، ایک جز سورت آل عمران ہے۔ تو ایک سورت ایسے نہیں ہے ہو سکتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن کے پہلے سورت دے کر آخری سورت والناس تک 114 سارے کے سارے سورتوں کو پڑھ کر دیکھا ہے۔ ایک سورت نہ مثل سورت اوست، خدا کی قسم ایک سورت بھی اپنے حال میں مکمل طور پر تیرے صورت جیسی ہستی، تیری صورت جیسے ہی دکھائی نہ دی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تو پوری قرآن، اس کے ہر صورت قرآن کے کل حسن نظر، اور جو قرآن کے کل حسن کے علم بردار ہو۔ قرآن حسن کل ہے، اور ہر صورت حسن کل کا ایک جز ہے، ایک پارہ ہے۔ تو جب ایک صورت دکھا جاتی ہے تو حسن کل کا جز نظر آتی ہے۔ جب صورت مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے تو قرآن کے پوری حسن کے جلوہ نظر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر صورت کو دیکھا، کل صورت اپنے مقام پر تیری صورت جیسے ایسی نہ تھی، چونکہ صورتوں میں قرآن کا جز بھی حسن ٹپک رہا تھا، اور محبوب تیرے صورت میں قرآن کا کلی حسن ٹپک رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے مثال دی کی، کہا کہ محبوب تیرا حسن کو کلی ہوئی قرآن کی نظر آ رہا تھا۔ تو یہ بیان تھا حضور کے خلق کا۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شخصیت کو کامل خلق میں بھی، کائنات میں بھی بنایا، اور خلق میں بھی، کائنات میں بھی یکتا بنایا، صورت میں بھی بے نظیر کیا، اور سیرت میں بھی بے نظیر کیا، اور اس لیے کامل بنایا کہ جو صورت کو دیکھے اور صورت کو دیکھ کر خدا تک رسائی پا جائے، اور جو سیرت کو دیکھے وہ سیرت کو دیکھ کر
خدا تک رسائی پا جاتے جائے۔ تو حضور کی صورت بھی خدا کے معرفت کا سبب تھی، اور حضور کا سیرت بھی خدا کے معرفت کے سبب تھی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، بہت لوگ حضور کی صورت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، حضور کی سیرت کو دیکھ کر احوال قلب کو بدل گئے، اور بہت سی لوگ حضور کی صورت کو دیکھ کر اپنے احوال کو بدل گئے۔ اس لیے اللہ نے خلق اور خلق دونوں میں اس لیے اقتا بنایا کہ جیس کے نظر جہاں پڑی وہی دیکھ کر اسی حق راہ نظر آئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بری ایک راستے سے گزر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کا ایک قافلہ وہاں فرو گشتہ، ان کے پاس سرخ رنگ کا ایک اونٹ تھا۔ گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو دیکھا۔ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے تجارت بھی کرتے تھے، اونٹ پسند آ گیا۔ وہاں ایک قافلے والوں سے اونٹ کو سودا کر لیا۔ پوچھا اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اونٹ کی قیمت یہ قیمت ہے۔ آپ نے اسی قیمت پر بغیر تردد کے سودا کر لیا۔ اونٹ لے کر چل دیے اور فرمایا اپنے گھر جا کر پیسے بھجوا دوں گا، گھر جا کر اونٹ کی قیمت بھجوا دوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل دی تو بعد میں قافلے والوں چینے دیے شروع کر دیا۔ شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی شخص آپ نے پیسے، آپ نے ایسے آدمی کو جانتا بھی ہے، اس کے بغیر قیمت لیے اونٹ کو آپ کو دے دی۔ ہر کس نے کہا
ہمارے میں سے ملاقات اس سے پہلے ہوئی، ہم تو اس کو جانتی نہیں کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے والا نہ تھا۔ غیر مسلم ایک قافلہ آیا تھا، جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلے گئے تو قافلے والے پریشان ہو گئے۔ کہ قیمتی اونٹ بغیر کیسے جان پہچان اور ضمانت کے آپ نے اس کو دے دیا؟ خدا جانے جا کر اونٹ کی قیمت بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا۔ آپ جب یہ بات ہوئی تو اسی قافلے میں ایک بوڑھی مائی تھی۔ وہ بوڑھی مائی بولنے لگے کہ لوگو میری بات سنو، میرے طرف متوجہ ہو۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا اسی اونٹ لے جانے والا اجنبی کے چہرہ کو تم نے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم اتنے حسین چہرے کے مالک کبھی وعدے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کے چہرے کے حسن کی قسم یقیناً صورت میں گھر جا کر ان کو قیمت بھیجے گا۔ بس اسی عورت کو حضور کا سراپا کے حسن حضور کی سیرت کی قسم کھا دی، صورت کے بنا پر سیرت کی قسم کھا دی۔ بس تھوڑا وقت گزری کہ حضور کے بھیجے ہوئے نمائندہ آ گئے۔ انہوں نے ان کی قیمت بھی پیش کی اور پوری قافلے والوں کو رات کا کھانا بھی پیش کیا۔ اس نے کہا دیکھا اتنے حسین صورت والا شخص اپنے سیرت بھی اتنا حسین نکلا۔ یہ تو صورت کو دیکھ کر لوگوں کو حق کی راہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا وسائر البلاد المسلمين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا حلالا طيبا مباركا بغير حساب وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.